السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذاتی اقدس و مقدس پر، اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کی ادائیں، جن کی وفائیں، جن کی دعائیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے انہیں قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا، اور اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی بات بتائیے، خبر دیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے باپ کا نام تارخ تھا، لقب آزر تھا، اور والدہ کا نام امام ابن عساکر نے لکھا کہ امیلہ تھا۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بیان کیا، لیکن قرآن پاک نے کئی جگہ پر کئی لوگوں کا اصل نام کی بجائے لقب بیان کیا، جیسے تبت یدا ابی لہب و تب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو لہب نہیں تھا، وہ لقب تھا، اس کا نام اور تھا، لقب ابو لہب تھا۔ اللہ نے جب بات کی تو لقب کے ساتھ بات کی۔ لقب آزر تھا، نام تارخ تھا، ابراہیم بن تارخ۔ 205 سال عمر پائی۔ ان کے والد ناہور، انہوں نے 148 سال عمر پائی۔ ان کے والد ساروغ 230 سال زندہ رہے۔ ان کے والد راعو 239 سال عمر پائی، اور ان کے والد فالغ 439 سال انہوں نے عمر پائی۔ پھر ان کے والد عابر، انہوں نے 464 سال عمر پائی۔ ان کے والد شالخ 433 سال وہ زندہ رہے۔ ان کے والد ارفخش 438 سال وہ زندہ رہے۔ ان کے والد سام 600 سال عمر پائی، اور سام کے والد جناب نوح علیہ السلام نے 900 سال عمر، 1000 سال عمر پائی۔ 1000 سال جناب نوح علیہ السلام نے عمر پائی، 900 سال تبلیغ کی۔ آدم علیہ السلام نے، یہ 1000 سال کی بات ہے تو مجھے بات یاد آ گئی کہ آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ بیت اللہ کا سفر 1000 مرتبہ کیا تھا۔ 1000 مرتبہ آدم علیہ السلام ہندوستان سے بیت اللہ گئے۔ 700 حج کیے آدم علیہ السلام، عمرے کیے، اور 300 حج کیے جناب آدم علیہ السلام نے۔ 1000 سال کی ان کی یہ عبادت۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں عراق کے شہر بابل میں۔ بابل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وسیع میدان تھا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے وہاں پر آئے، وہاں ان کی بولیاں بدلی، زبانیں بدلی، لینگویج تبدیل ہوئی، لینگویج کا سافٹ ویئر چینج ہوا اس میدان میں، اس لیے اس کو بابل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کے متعلق، ان کی شکل صورت، فرمایا
جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو اس نے مجھ محمد کو دیکھ لے، وہ سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ آپ معراج پر گئے، آپ نے ان کی زیارت کی، ملاقات کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ میرے صحابی عروہ بن سخفی جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی شکل ملتی جلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ انسانیت کے اندر سب سے پہلے ختنہ کیا، اور 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا، خود کیا، اور تیشے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، ان کا خاندان، ان کا تعارف، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خصوصی عظمت سے نوازا، خصوصی شان عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، سارے کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ آپ کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، اور پھر ان سے آگے 18,000 انبیاء حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 40ویں پشت پہ جا کر اللہ نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی 40ویں پشت میں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کا امتحان لیا، ہر نبی امتحان سے گزرا، ہر نبی پہ آزمائشیں آئیں، ہر نبی اس نے امتحان دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دوسرے انبیاء کی طرح امتحان دیا، لیکن ایک امتحان نہیں دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کئی امتحان دیے۔ وہ امتحان کیا تھے؟ دراصل وہ ابراہیم علیہ السلام کے پرچے تھے جو انہوں نے حل کیے۔ طالب علم سمجھتا ہے کہ امتحان کیا ہوتا ہے، پرچہ کیا ہوتا ہے۔ کئی پرچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حل کیے، امتحان دیے۔ اور انبیاء کی سنت کیا ہے؟ انبیاء پہ تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس پہ نبی نوحہ نہیں کرتا، نبی ماتم نہیں کرتا، نبی سینہ نہیں پیٹتا، نبی رخسار نہیں پیٹتا، نبی اپنے چہرے پہ تھپڑ نہیں مارتا۔ نبی پہ امتحان آئے، آزمائش آئے، نبی صبر کرتا ہے۔ اور مصیبت پہ صبر کرنا، آزمائش پہ صبر کرنا، امتحان پہ صبر کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپنا، چھوٹی زندگی، امتحان شروع۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ امتحان کیا ہے؟ بت فروش کے گھر میں بت شکن پیدا ہوا، باپ بت فروش ہے، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، لیکن اللہ نے بیٹا وہ دیا جو بت شکن ہے، بتوں کی نفی کرتا ہے، بتوں کو توڑتا ہے، بتوں کے عقیدے کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں یہ بات کہی، اتتخذ اصناما آلہہ۔ ابا جی، باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے، باپ بے ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا احترام، باپ کا احترام اس کو نہیں چھوڑا، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، بچپن میں پوچھ لیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں،
بچپن کی بات آئی ہے تو سنیں، نبی بچپن سے معصوم عن الخطا ہوتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے، نبی کے تعارف کے اندر یہ بات ہے، نبی بچپن میں بھی معصوم عن الخطا. جوانی، بڑھاپا، لڑکپن، بچپن، نبی کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ بے عیب ہوتا ہے. نبی نے بچپن میں بھی کبھی غلطی نہیں کی. اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو بچپن سے شعور نبوت ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے تو اس وقت آپ کو ہوش ہے اچھا میں نبی ہوں، پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا. نبی کا تعارف، نبی بچپن سے اس کو شعور نبوت ہوتا ہے، نبی بچپن سے معصوم عن الخطا ہوتا ہے. اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. ابا جی آپ جو کام کر رہے ہیں، جن سے مدد مانگتے ہیں، جن کے سامنے رکوع کرتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں آپ بھی، آپ کی ساری قوم، سارے لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں باتیں کر رہے ہیں. آج ہمارے بچوں کو کیا دین کا علم ہے؟ ہمارے بچوں کو بھی دین کی بات آتی ہے. ہمارے بچوں کو آج وہ کارٹونوں سے فرصت نہیں، ہمارے بچوں کو موبائل سے فرصت نہیں، ہمارے بچوں کو گیم سے فرصت نہیں. کیا ہمارے بچے توحید کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے شرک کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو بدعت کا تعارف ہے؟ کیا ہمارے بچے کو سنت کی پہچان ہے؟ ہمارے بچوں کو دین کی عبادات کا پتہ ہے، نمازوں کا پتہ ہے، قرآن کی تلاوت کا پتہ ہے، ذکر اذکار کا پتہ ہے؟ ذرا سوچئے آج ہماری نسل کہاں پر کھڑی ہے، کہاں پہ جا رہی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچپن کا زمانہ ہے. بچپنے میں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی، توحید کی بات شروع کی، توحید پہ دلائل شروع کیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں اللہ کی وحدانیت پہ غور و فکر شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام ابھی وحی نہیں اتری، ایک شعور تھا، ایک وجدان تھا کہ میری قوم غلط کر رہی ہے، میرا باپ غلط کر رہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا وہ اپنی قوم سے کہہ دیا، اپنے باپ سے کہہ دیا. اور پھر تھوڑا سا آگے چل کے کیا کہا؟ وہ قوم بتوں کی پوجا کرتی، سورج کی پوجا کرتی، چاند کی پوجا کرتی، ستاروں کی پوجا کرتی. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے لیے کہا ٹھیک ہے، تم جن ستاروں کو مانتے ہو میں بھی ماننے لگ گیا ہوں. صبح ہوئی ستارے نظر نہ آئے، کہا جو غائب ہو جائے، جو چلا جائے، جو ختم ہو جائے وہ الہ نہیں ہوتا. اگلے دن کہا چلو یہ ستارے سے تھوڑا سا بڑا چاند ہے، تم چاند کے جو لوگ پوجا کرتے ہو میں دیکھتا ہوں کہ چاند کیا ہے. جب صبح طلوع ہوئی چاند غائب ہو گیا. کہا کہاں ہے تمہارا الہ اور مشکل کشا؟ وہ بھی چلا گیا، ختم ہو گیا. جو چلا جائے، جو ختم ہو جائے، جس کو زوال آ جائے وہ الہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد کہا کہ تم سورج کی پوجا بھی کرتے ہو، چلو آج سورج کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. شام ہوئی، سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، سورج نظر نہیں آیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھایا. موحد لڑتا نہیں ہے، موحد جھگڑتا نہیں ہے، موحد دہشت گرد نہیں ہوتا، موحد انتہا پسند نہیں ہوتا. یہ موحد پہ الزامات ہیں. موحد جب بھی بات کرتا ہے دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. موحد جب بھی دعوت دیتا ہے دلیل کے ساتھ دیتا ہے. تبلیغ کرتا ہے دلیل کے ساتھ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی
دلیل کے طور پر کہا تمہارے ستارے نظر نہیں آتے، الہ نہیں ہو سکتے، تمہارا چاند نظر نہیں آتا، الہ نہیں ہو سکتا، تمہارا سورج نظر نہیں آتا، الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، غوث اعظم وہ ہے، داتا دستگیر وہ ہے جس کو زوال نہیں، جس کو موت نہیں، جو ڈوبتا نہیں، جس کی انتہا نہیں، جو ختم نہیں ہو سکتا، وہ الہ اور خدا ہے۔ نہ چاند نہ ستارے کچھ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا، ابراہیم علیہ السلام، رشد کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کا پھوٹنا، ہدایت کا نکلنا، کہ جس سے ہدایت کے چشمے نکلے اسے رشد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے خلفائے راشدین ہے، اسی لیے خلافت راشدہ ہے، وہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹے، وہاں سے ہدایت نکلی، وہاں سے ہدایت پھیلی، اسی لیے وہ خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام سے یہ خلافت، یہ رشد، یہ ہدایت آگے چلی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، قوم تبلیغ کر رہے ہیں، دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن جب موحد دلائل دیتا ہے تو مشرک آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر نبی کے دور میں، ہر نبی کے زمانے میں مشرک کی کیفیت بدلتی، شرک کی کیفیت بدلتی رہی ہے، مشرک کی ذہنیت نہیں بدلی، شرک کی کیفیت بدلی ہے۔ کبھی کسی رنگ میں شرک آیا، کبھی کسی انداز میں شرک آیا، کبھی بت پرستی، کبھی شجر پرستی، کبھی حجر پرستی، کبھی قبر پرستی، کبھی ظواہر پرستی، شرک کی کیفیت بدلی، مشرک کی ذہنیت نہیں بدلی۔ مشرک کی ذہنیت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی وہی تھی، مشرک کی ذہنیت آج کے دور میں بھی یہی ہے۔ آج کے دور کے مشرک کو پوچھ لو، وہ بھی یہی کہے گا، میں اس لیے ان کی پوجا کرتا ہوں، اس لیے ان سے مدد مانگتا ہوں، اس لیے ان کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہوں، اس لیے ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا۔ کوئی قرآن کا حوالہ نہیں دے گا، کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دے گا، کوئی سنت کی بات نہیں کرے گا، کسی نبی کا حوالہ نہیں ہوگا، کسی رسول کا حوالہ نہیں ہوگا۔ مشرک اس وقت بھی ایک بات کرتا تھا، آج بھی وہی مشرک بات کرتا ہے، نہ قرآن کا حوالہ، نہ حدیث کا حوالہ، نہ سنت کا حوالہ۔ جی ہمارے بزرگ ایسا کہتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا کرتے ہوئے کیا۔ قبر کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ چڑھاوا کیوں چڑھاتے ہو؟ بزرگوں کے نام کی نظر و نیاز کیوں دیتے ہو؟ بزرگوں کے نام کی منتیں کیوں مانگتے ہو؟ جواب آتا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن کا حوالہ نہیں، کوئی حدیث کا حوالہ نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، شرک پیدا ہوتا ہے نیک آدمیوں کا نام لے کر، شرک پیدا ہوتا ہے نیک آدمیوں کا نام لے کر، اور بدعت پیدا ہوتی ہے نیکی کا نام لے کر۔ شرک پیدا ہوتا ہے پیروں کا نام لے کے، بزرگوں کا نام لے کے، اماموں کا نام لے کے۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کے دور کی بات ہے۔ وہ بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، لات، عزا اور منات، وہ ان کے بزرگ تھے۔ بزرگوں کے نام پہ، نیک آدمیوں کے نام پہ شرک پیدا ہوا، اور نیکی کے نام پہ بدعت پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ کہا فی ضلال مبین، ابا جی آپ بھی، آپ کی قوم بھی، آپ کا عقیدہ بھی، آپ کے نظریہ، سوچ اور فکر ساری کی ساری گمراہی میں۔ اور وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا، سارے کہنے لگے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو
لہا عابدین، ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ میں نے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، میں نے اپنے مولوی کو دیکھا، اس نے اپنے مولوی کو دیکھا، میں نے اپنے استاد کو دیکھا، اس نے اپنے استاد کو دیکھا، میں نے اپنے پیر کو دیکھا، اس نے اپنے پیر کو دیکھا، لہا عابدین۔ جب یہ وقت گزرا پھر اور امتحان تھوڑا سا سخت ہوا۔ کہا ابراہیم اب عملی طور پر ان کو کر کے دکھائیے، توحید کی دعوت عملی طور پر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ساری قوم میلے پہ جا رہی ہے، میلے پہ۔ اس کا مطلب ہے یہ میلے آج کے دور کی ایجاد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میلے پہ نہیں گئے، ساری قوم بتوں کو پوجنے والی، بتوں کو ماننے والی، اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنے والی، ساری قوم میلے پہ چلی گئی۔ آج بھی وہی لوگ میلے پہ جاتے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں سے مدد کا یقین رکھتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں سے رزق کا یقین رکھتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں سے صحت اور تندرستی جا کر مانگتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی میلے کرتے ہیں۔ یہ میلے پہ جانا کس کی سنت ہے؟ اور میلے پہ نہ جانا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میلہ کرنا، میلہ کروانا، میلے پہ جانا، قوم چلی گئی، میلے پہ نہیں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بعد میں ان کے رب باڑے میں داخل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام رب باڑے میں، ایک امام باڑا ہوتا ہے، ایک رب باڑا ہوتا ہے۔ رب باڑے میں داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے بت اتنے تھے، کلہاڑا پکڑا، توڑنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کی ٹانگیں توڑ دی۔ جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے باہر آ گیا۔ قوم آئی اگلے دن میلہ مولا دیکھ کے، وہاں سے سارے جب میلے سے واپس آئے انہوں نے کہا یہ ہماری کرنی والوں کے ساتھ کون کر گیا؟ وہ ہمارے مشکل کشاؤں کو کون مشکل میں ڈال گیا؟ ہمارے حاجت رواؤں کو کون حاجت میں مبتلا کر گیا؟ ہمارے الہ، ہمارے معبود، کسی کا سر نہیں، کسی ٹانگیں نہیں۔ کہنے لگے سوچو کون آ؟ کہا ایک ہی نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، فتى یذکر ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ ابراہیم ان بتوں کو نہیں مانتا، وہ ابراہیم ان جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتا، وہ ابراہیم ان جھوٹے مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کو نہیں مانتا۔ وہ ابراہیم ہے۔ بادشاہ کے سامنے پیش کرو، بادشاہ کے سامنے پیش کیا ابراہیم علیہ السلام۔ ساری قوم، بڑے بڑے ان کے پادری، بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے مناظر بادشاہ کے دربار کے اندر کھڑے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ کیا، ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ، الہوں کے ساتھ، کرنی والوں کے ساتھ تو نے یہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارا سب سے بڑا الہ، معبود، مشکل کشا، حاجت روا وہ موجود ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس سے پوچھئے، سوال کیجئے، وہ جواب دے گا۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ شرمندہ سے ہو گئے نا، بڑے شرمسار سے ہو گئے۔ ابراہیم تجھے پتہ ہے نا وہ بول نہیں سکتا، وہ بتا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو ہل نہیں سکتا، جو بچ نہیں سکتا، جو بچا نہیں سکتا، وہ مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر، بندہ نواز، نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ چپ لگ گئی، خاموش، آگے سے جواب کوئی نہیں آ رہا۔ اگرچہ ہے بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے
جب بات کہی تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حرکوہ وانصروا آلہتکم، پکڑو اسے آگ میں پھینکو، وانصروا آلہتکم، اپنے مشکل کشاؤں کی مدد کرو۔ مشکل کشا کو سردی لگ رہی ہے، رضائی دو جی مشکل کشا کو۔ مشکل کشا کو بھوک لگی ہے، آج بھی مشرک کہتا ہے نا وانصروا آلہتکم۔ قرآن ہر دور کے لیے ہے۔ آج کا مشرک کا مشکل کشا وہ بھی مشکل میں آتا ہے۔ آج کے دور کا جو مشکل کشا ہے، سردی لگتی ہے، رضائی دو جی، ہیٹر جلاؤ مشکل کشا کے لیے، حاجت روا کے لیے، اولاد دینے والا، اولاد کے لیے تویز دینے والا، بیٹوں کے لیے تویز دینے والا، بیٹی کے لیے تویز دینے والا۔ اس مشکل کشا کو سردی لگ رہی ہے، ہیٹر جلاؤ، گرمی لگ رہی ہے، ایسی لگاؤ۔ مشکل کشا کو بھوک لگ گئی ہے، کھانا لے کر آؤ، کڑھائی لے کر آؤ، مٹن لے کر آؤ۔ یہ کیسا مشکل کشا ہے جس کو خود ضرورت ہے مدد کی، جس کو گرمی لگتی ہے اے سی چلاؤ، جس کو سردی لگتی ہے ہیٹر چلاؤ، بھوک لگتی ہے کھانا دو، سردی لگتی ہے اس کے اوپر کمبل دو۔ اور مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور دستگیر وہ ہوتا ہے جس کو گرمی نہیں لگتی، جس کو سردی نہیں لگتی، جس کو بھوک نہیں لگتی، جس کو موت نہیں آتی، جو حی ہے، جو قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ کیسے مشکل کشا ہے تمہارے؟ آج کے دور کے مشرک کی ذہنیت اور سوچ۔ قالوا حرکوا وانصروا آلہتکم، مدد کرو اپنے الہوں کے، اپنے مشکل کشاؤں کی۔ آگ میں پھینک دیا ابراہیم علیہ السلام کو، آگ میں پھینکنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بہت بڑی چیخا جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے جب دلیل سے بات مشرک سے نہیں بنی تو پھر وہ مشرک جو ہے وہ دہشت گردی پہ آتا ہے، مشرک انتہا پسندی پہ اتر آتا ہے، مشرک تشدد پہ اتر آتا ہے، اور وہاں پر وہ مشرک پھر تشدد پہ اترا، انتہا پسندی پہ اترا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دو، آگ جلائی جا رہی ہے، آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ ایک فرشتہ آ گیا، دوسرا فرشتہ آ گیا، تیسرا فرشتہ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیں حکم دو، ہم بارش کو برسا کے آگ کو بجھا دیں گے، ہوا کو چلا کے آپ یہ آگ بجھا دیں گے۔ فرشتے آتے گئے، آ کر کے عرض کرتے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں خود آئے ہو یا تمہیں رب نے بھیجا ہے؟ کہتے اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سارے فرشتوں سے ایک ہی جواب دیتے ہیں، فرشتوں ہٹ جاؤ، آج آسمان پر بیٹھا ہوا رب جلیل جانے یا آگ میں جانے والا خلیل جانے۔ آج رب جلیل جانے یا ابراہیم خلیل جانے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ رب نے ابراہیم علیہ السلام کی پھر وہاں پر مدد کی۔ آپ کا اعتماد، آپ کا یقین، آپ کا توکل، آپ کا ایمان مضبوطی دیکھیے۔ رب کہتا ہے کہ اے آگ، تیرا کام ہے جلانا، تیرا کام ہے تڑپانا، تیرا کام ہے تباہ کرنا، لیکن آج میرا خلیل آ رہا ہے، آج میرا دوست آ رہا ہے، آج میرا وفادار آ رہا ہے۔ بردم و سلامہ، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی نہیں ہونا، ٹھنڈی نہیں ہونا، میرے ابراہیم کو سردی لگے۔ میرے ابراہیم کے لیے بردن و سلامہ، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے امتحان پاس کیا۔ امتحان پاس کرنے کے بعد اگلا امتحان، بڑی عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں، دعا کرنے لگے ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، آپ بھی بوڑھے، بیوی بھی بوڑھی، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین،
یہ دعا کر کے ابراہیم علیہ السلام نظریہ دے گئے، دعوت دے گئے، پیغام دے گئے، اعلان دے گئے کہ لوگوں اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام گزر چکے تھے، شیس علیہ السلام گزر چکے تھے، نوح علیہ السلام گزر چکے تھے، نوح علیہ السلام گزر چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگنے کے لیے کسی نبی کے در پہ نہیں گئے، اولاد مانگنے کے لیے کسی نبی کا نام نہیں لیا، اولاد مانگنے کے لیے کسی نبی کا وسیلہ اختیار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا بابا آدم بیٹا دے، بابا نوح بیٹا دے، اے انوس بیٹا دے، یاسیس بیٹا دے۔ یہ بھی نہیں کہا اللہ آدم کے واسطے بیٹا مانگتا ہوں، نوح کے واسطے بیٹا عطا کر، شیس کے واسطے بیٹا عطا کر، انوس کے واسطے بیٹا عطا کر، نوح کے واسطے بیٹا عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مانگا، بغیر وسیلے کے مانگا، بغیر واسطے کے مانگا، ڈائریکٹ مانگا، دنیا کو بتا دیا لوگوں اولاد دینے والا ولی نہیں ہو سکتا، اولاد دینے والا امام نہیں ہے، اولاد دینے والا پیر نہیں ہے، اولاد دینے والا ذاکر نہیں ہے، اولاد دینے والا بزرگ نہیں ہے، اولاد دینے والا ملنگ نہیں ہے، اولاد دینے والا مفسر نہیں ہے، اولاد دینے والا محدث نہیں ہے، اولاد دینے والا تابعی نہیں ہے، اولاد دینے والا صحابی نہیں ہے، حتیٰ کہ اولاد دینے والا نبی بھی نہیں ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اولاد دینے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا ایک ہی ہے اور وہ رب العالمین ہے۔ عقیدہ دے گئے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو اولاد نرینہ مانگو، اللہ کی مرضی جیسے مرضی دے دے، جو مرضی دے دے، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اور اولاد نرینہ مانگو۔ بچپن میں بیٹا عطا کیا، پھر امتحان، پھر پرچہ، بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی کو لیا، بچے کو لیا، بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر آ گئے۔ بڑھاپے کی اولاد، چھوٹا سا بچہ، جب وہاں پانی ختم ہو گیا، اماں ہاجرہ بڑی پریشان ہے، بھاگ رہی ہے، کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل نبی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اللہ نے وہیں سے زمزم کا کنواں نکال دیا، وہیں سے زمزم کا کنواں نکلا، زمزم کا پانی پھیلا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کو لگا، اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کو لگا۔ ذرا غور کیجئے، اسماعیل نبی کا قدم، اسماعیل نبی کا پاؤں، اسماعیل نبی کی ایڑی پانی کو لگی، ہزاروں سال گزر گئے، آج تک پانی کا رنگ نہیں بدلا، پانی کا ذائقہ نہیں بدلا، پانی کی خوشبو نہیں بدلی۔ نبی کا پاؤں، نبی کی ایڑی، نبی کا قدم پانی کو لگے، ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی پانی کا رنگ نہیں بدلتا، پانی کا ذائقہ نہیں بدلتا، پانی کی خوشبو نہیں بدلتی۔ اور جس محمد کا سینہ ابو بکر کو لگا، نبی کے ہاتھ عمر کو لگے، عثمان کو لگے، علی کو لگے، معاویہ کو لگے، طلحہ کو لگے، 1,44,000 صحابہ جنہوں نے آقا کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ بتاؤ نبی کے قدموں کو پانی لگے، پانی کا رنگ نہیں بدلتا۔ نبی کی وفات کے بعد نبی کے صحابہ کیسے بدل گئے؟ نبی کے صحابہ کیسے بدل گئے؟ تو ہم کہتے ہیں صرف 4 بچے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نبی ہوتا کیا ہے، نبی کی شان، مقام، عزت اور مرتبہ تم سمجھے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں نبی ہوتا کیا ہے، نبی کس کو کہتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ گئے. جب بچہ بڑا ہوا نا، چلنے پھرنے کے قابل، انگلی پکڑ کرنے کے قابل، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے میرا سہارا بنے گا. پھر آسمان سے وہی آ گئی، خواب اتارا. خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ جا کے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. جب یہ بات اپنے بیٹے سے کہی، بیٹے نے کہا ابا جی فلما اسلم وتلہ للجبین، جو حکم ملا ہے پورا کیجئے، جیسے کہا گیا ویسے کر کے دکھائیے. کہا ٹھیک ہے. اب ذرا غور کرنا، اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے پیش ہوئے. قربانی کا فلسفہ، قربانی کا مقصد انشاءاللہ خطبہ عید الاضحیٰ میں بیان کروں گا. یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، وقت ختم ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام خواب دکھایا گیا، وہی آئی، اسماعیل علیہ السلام کو بتایا. اسماعیل علیہ السلام نے تسلیم کر لیا. بیٹا لیٹ گیا ذبح ہونے کے لیے. باپ نے چھری پکڑ لی ذبح کرنے کے لیے. باپ چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں، بیٹا چاہتا ہے میں ذبح ہو جاؤں. ذرا غور کیجئے، ذبح کرنے والا کوئی مولوی نہیں ہے، ذبح ہونے والا وہ بھی مولوی نہیں ہے، ذبح ہونے والا کوئی پیر نہیں ہے، ذبح کرنے والا بھی پیر نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی مفسر نہیں ہے، کوئی محدث نہیں ہے. ذبح کرنے والا جس نے ہاتھ کے اندر چھری پکڑی ہوئی وہ نبی ہے، عام نبی نہیں، وہ جد الانبیاء ہے، وہ انبیاء کا باپ ہے. اس جد الانبیاء نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی اور نیچے بیٹا ذبح ہونے کے لیے لیٹا ہوا. وہ بیٹا بھی نبی ہے، ذبح ہونا چاہتا ہے نبی، ذبح کرنا چاہتا ہے نبی. ایک نبی کی چاہت نہیں ہے، ایک نبی کی آرزو نہیں ہے، دو نبیوں کی خواہش ہے، دو نبیوں کی آرزو ہے، دو نبیوں کی تمنا ہے. دو نبی چاہتے ہیں لیکن دو نبیوں کی چاہت، دو نبیوں کی آرزو، دو نبیوں کی تمنا، دو نبیوں کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. چھری ابراہیم علیہ السلام چلاتے ہیں، چھری ذبح نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ چھری کے دستے پہ ہاتھ ابراہیم کا تھا، چھری کے دستے پہ ہاتھ خلیل کا تھا، چھری کی دھار پہ اختیار رب جلیل کا تھا. جب تک رب نہ چاہے ایک نبی کیا، دو نبی کیا، 1,24,000 انبیاء بھی اللہ کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتے. دو نبی چاہتے ہیں چھری چلے، چھری نہیں چلی، اس لیے کہ چھری کے دستے پہ ہاتھ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، چھری کی دھار پہ اختیار رب العالمین کا تھا. اللہ نے نہیں چاہا چھری چلے، چھری نہیں چلی. پھر کائنات کے ذرے ذرے پہ اختیار کس کا ہوا؟ اللہ کا. کائنات کے چھری کی دھار پہ جس کا اختیار نہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے پہ اختیار اللہ کا ہے. ہر چیز پہ اختیار اللہ کا ہے. اور مختار کل اگر ذات ہے صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اور پھر ایک بات اور سوچئے، ذرا غور کیجئے. ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے سے پہلے جب ان کو خواب آئی، بیٹا تیار ہو گیا، چھری چلانے لگے، بیٹا لیٹ گیا. ذرا غور کرنا، گھر جا کے سوچنا، تنہائی میں بیٹھ کے فکر کرنا. ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ چھری نہیں چلنی؟ کیا اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا میں لیٹ جاؤں، میں تسلیم کر لوں، چھری نہیں چلنی؟ اگر تو باپ اور بیٹے کو پتا تھا کہ چھری چلنی نہیں، پھر امتحان کس بات کا؟ پرچہ کس بات کا؟ آزمائش کس بات کی؟ اگر امتحان ہے، آزمائش ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو چھری چلانے سے پہلے پتہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم الغیب، ذرے ذرے کا علم، غیب کا علم
آنے والے وقت کا علم، چھپی ہوئی باتوں کا علم، عالم الغیب اگر کوئی ہے اس کائنات کے اندر ایک ہی ہے، اور وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ ایک ہی عالم الغیب ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی پیر عالم الغیب ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دعوت سے بھرا پڑا ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک کردار دعوت کا ہے، پیغام کا ہے، توحید کا ہے۔ جب سارے امتحان پاس کر لیے نا، سارے امتحان پاس کر لیے، ایک امتحان وہ ہوتا ہے ممتحن، جس کو طالب علم کہتا ہے بڑا مشکل امتحان تھا آج۔ ایک امتحان وہ ہوتا ہے جس کو امتحان لینے والا کہے بڑا مشکل امتحان لیا آج، بڑا مشکل امتحان تھا۔ اور یہ امتحان جو ابراہیم علیہ السلام نے دیے، یہ پرچے جو حل کیے، ہر ایک کے اندر 100/100 نمبر لیے۔ ان امتحانوں کے بارے میں ممتحن نہیں کہتا، طالب علم نہیں کہتا، کائنات کا خالق کہتا ہے، کائنات کا مالک کہتا ہے، کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اور لوگوں جو میں نے امتحان ابراہیم سے لیے وہ بڑے ہی مشکل امتحان تھے۔ کائنات کا مالک یہ بات کہتا ہے میں نے بڑے ہی مشکل امتحان لیے۔ سارے مشکل امتحان پاس کرنے کے بعد، پرچے پاس کرنے کے بعد، 100/100 نمبر لینے کے بعد رب نے کہا ابراہیم ساری زندگی میرے خلیل جو میں کہتا رہا وہ تو کرتا رہا، جیسا میں نے کہا ویسا تو نے کیا، آج وقت آ گیا، اب تو کہے گا، اب خلیل کہے گا جلیل عطا کرے گا، خلیل مانگے گا جلیل دے گا۔ ابراہیم تو مانگتا چلا جا، میں عطا کرتا چلا جاؤں، میں قربان جاؤں جناب ابراہیم علیہ السلام کی فہم و فراست پر، میں قربان جاؤں جناب ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت پر، سوچ پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے خدا کی خدائی میں، سارے اس خالق کی مخلوق میں سے اس کو مانگا جو اس کی خدائی میں ہی ایک تھا، اس کی مخلوق میں ہی ایک تھا۔ اللہ اگر میرے اتنے امتحانوں کے بعد تو نے مانگنے کا اختیار دے دیا، میں تجھ سے مانگتا ہوں آمینہ کے لال کو میری نسل میں پیدا فرما دے۔ اس کو مانگا جس جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، اس کو مانگا جس کی نظیر ہی کوئی نہیں، اس کو مانگا جس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے وہ مانگا جو اس کی خدائی میں اکیلا تھا، جو اس کی مخلوق میں تنہا، اس کو مانگ لیا۔ اللہ نے پھر کہا میرے خلیل جا، تیری ایک دعا کے بدلے میں نے زمزم والا عطا کیا، اس دعا کے بدلے حوض کوثر والا عطا کرتا ہوں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔